ظلم نہیں کرتا. اور اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین لیس بالظلام للعبید، بندوں کے اوپر معمولی ظلم کرنے والا ہے. سلام یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور مبالغہ کثرت کی طرف بھی ہوتا ہے، قلت کی طرف بھی ہوتا ہے. یہاں جو مبالغہ ہے یہ قلت کی طرف ہے کہ معمولی ظلم بھی اللہ رب العالمین کرتا ہے، اور کثرت کی طرف مبالغہ کیا ہے؟ فعال لما یرید، اللہ بہت زیادہ کرنے والا ہے، ان کاموں کو جلتا ہوا ارادہ کرتا ہے. تو یہاں اللہ رب العالمین ہوا کہ اللہ ایک ذرہ برابر میں ظلم نہیں کرتا. اگر کسی کی نیکی ہو تو اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کے کھاتے میں پیش کرتا ہے. جس طرح پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کل عمل ابن آدم یضاع، آدم کے بیٹے کا عمل وہ بڑھا دیا جاتا ہے. کہاں تک؟ ما الحسنۃ عشر امثالها الى 700 ضعف، ایک نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے. اور یہ رمضان کی بات ہے، جتنی کسی کی نیت اعلیٰ ہوتی جائے گی اور اس کا دل دماغ صاف ہوتا جائے گا، رضائے الہی کا جو وہ کام کرنا شروع کر دے گا، اللہ رب العالمین اس کی نیکی کو بڑھانا شروع کر دے گا. اور اللہ کے پیارے پیغمبر الا الصوم، مگر روزہ جو ہے اس کا اجر جو ہے وہ اللہ نے بیان نہیں کیا. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ میرے لیے اس کی جزا ہے. اب اس کی جزا کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر یہی حدیث محدثین نے اس انداز سے پڑھی ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے اس کی جزا میں خود رہا. ایک نا بڑی بڑی سمجھدار عورت، وہ بیچاری غریب تھی، نادار تھی، وقت کے حکمران کو پتہ چلا، وہ اس کے پاس گیا تو اس عورت کو جا کر کہتا ہے تمہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ وہ کہتی ہے مجھے چیزوں کی ضرورت نہیں، مجھے چیزوں بارے کی ضرورت ہے. بادشاہ وقت نے کہا کہ یہ سمجھدار سنجیدہ عورت ہے، چیزیں تو ختم ہو جائیں گی لیکن چیزوں والا مل جائے، وہ تو چیزیں آتی رہیں گی اللہ کے فضل و کرم سے. تو اب اس نے پھر اس کے ساتھ نکاح کر دیا اور چیزیں آتی رہی. اسی طریقے سے وہ جس کو رب مل گیا، میں کہتا ہوں جس کا رب اس کا سب، پھر اس کو کسی چیز کی کمی نہیں رب آنے دیتا. تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی نیکی کو بڑھاتا رہتا ہے اور روزے کی جزا کو خود رہتا ہے. تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ اس کی نیکی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ذرہ برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرتا. کسی کی زبان سے کوئی اچھی بات نکلی ہے اس کا بدلہ بھی ملے گا، کسی نے کوئی کام کر دیا ہے اس کا بدلہ بھی ملے گا، اور کسی نے کوئی اپنے مال سے خرچ کر دیا ہے اس کا بدلہ بھی ملے گا. کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، پھر اس کو واٹر ہوگا، اس کی جو برائیاں ہیں اس کی جو دفاتر ہم نے لکھی ہے اس کے سامنے پیش کرو. جب وہ پیش کریں گے ہفتے نگاہ تک اس کی برائیوں کے دفاتر پھیلے گی، دائیں بائیں آگے پیچھے جدھر بھی نظر دوڑائے گا ہفتے نگاہ تک اس کی برائیاں ہی برائیاں. تو وہ کہے گا حالات بھائی میں ہلاک. اللہ فرمائیں گے وہ نہیں تو ہلاک نہیں ہوا، لا ظلم علیک اليوم، تیرے اوپر ظلم نہیں آ رہا. پھر اللہ رب العالمین فرشتوں کو کہتے ہیں اس کی کوئی نیکی آئے تو وہ بھی لے کر آئے. وہ نیکی لے کر آئیں گے، چھوٹی سی پرچی کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوگا، وہ لے کر آئیں گے نا. جب وہ بندہ پھر دے کر کہے گا ما هذه البطاقة في هذه السجلات، یہ پرچی کیا کرے گی ان بڑے بڑے دفاتر کے مقابلے میں تو ہلاک ہو گیا، میں جہنم کا ایندھن بن گیا. اللہ پھر فرمائیں گے بندے تیرے اوپر ظلم نہیں ہے. پھر اللہ رب العالمین فرمائیں گے وہ ترازو لاؤ جو انصاف کا ہے، جس کے متعلق رب کا قرآن کہتا ہے وَنَازَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے قیامت کے دن کے لیے، اور وہاں پھر کسی جان کے اوپر ظلم زیادتی نہیں ہوگی. اللہ کہیں گے دائیں پڑھنے کے اندر یہ پرچی رکھو، بائیں پڑھنے کے اندر اس کی برائیوں کی دفاتر رکھو، وزن کرو انصاف کے ترازو میں سے. وزن کیا جائے گا وہ پرچی والا پلٹا نیچے، دفاتر والا اوپر اڑ رہا ہوگا.
کیوں؟ رب کے نام سے کوئی چیز زیادہ وزنی نہیں ہے. یہی تو بات تھی جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا اللہ مجھے ایسا کلمہ سکھلا جس کے ساتھ تو مجھے خاص کرے، کسی اور کو وہ کلمہ تم نے نہ سکھلایا. اللہ نے کہا قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. وہ کہتے ہیں اللہ یہ تو تیرے سارے بندے کرتے ہیں. اللہ نے بولا میں تو اس کو معمولی سمجھتا ہے. ساتوں آسمان ساتوں زمینیں جو کچھ ان کے درمیان ہے، ایک پلڑے میں دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ رکھ دیا جائے، یہ ساری چیزیں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ کس کے گناہ ہیں جو مطلب آسمانوں کے برابر ہوں گے، زمینوں کے برابر ہوں گے، درمیان والی اشیاء کے برابر ہوں گے. یہ ہے لا ظلم علیک اليوم. اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری سے روایت ہے کہ اگر کسی نے خلوص کے ساتھ ایک سجدہ بھی رب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہوگا، رب کی بارگاہ میں وہ قبول ہو گیا، اس سجدے کی وجہ سے رب اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا. قیامت کا دن ہوگا ایک بندہ برائیوں کی وجہ سے جہنم کے اندر جل رہا ہے، اللہ اس کو باہر نکالے گا. باہر نکال کر اللہ قرآن میں فرمایا کہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرا جسم صحیح ہو جائے، ماں سوائے پیشانی کے ساری چیزیں اس کی جل کر راک بن چکی ہو. اللہ اس کو نہ رہی آپ کے اندر پھینکے گا صحیح سلامت کر کے. اللہ کہے گا جا میری یہ جنت کے گیٹ کھلے ہیں، اس کے اندر جہاں تجھے جگہ ملتی ہے جا کر جگہ سنبھال دے. وہ جائے گا، وہ کہے گا اللہ جنت تو بھری ہوئی ہے، میں کہاں جا کر رہا، میں تو دیکھ لے کہ مکان تو خالی ہوگا. وہ پھر آ جائے گا واپس. اللہ وہاں تو سب کچھ پر ہے، کوئی جگہ خالی نہیں. اللہ فرمائے گا چل جنت کے اندر، تیرے لیے دنیا و ما فیہا کے برابر اور اس سے 10 گنا زیادہ. یہ ہے لا ظلم علیک اليوم ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ. اور دوسری طرف پیارے پیغمبر نے فرمایا ایک بندہ ہے، اس کا نیکیوں کا پڑھنا اس کے سامنے کیا جائے گا، وہ دیکھے گا اس کے اندر یہ میری نمازوں کا ثواب ہے، یہ میرے روزے کا ثواب ہے، یہ میرے حج عمرے کا ثواب ہے، یہ میرے جہاد کا ثواب ہے، یہ فلاں چیز کا ثواب ہے، یہ فلاں چیز کا ثواب ہے. اس پلڑے کے اندر کچھ پہاڑیوں جیسی چیزیں بھی ہوں گی، پہاڑ بھی اس پلڑے کے اندر رکھے ہوئے ہوں. وہ کہے گا اللہ یہ ساری چیزوں کا ثواب مجھے نظر آ رہا ہے، ان پہاڑوں کی سمجھ نہیں آ رہا ہے. اللہ رب العالمین فرمائیں گے تیرے پاس غریب مسکین نادار بیوہ عورت یتیم بچے آئے تھے؟ ہاں اللہ آئے تھے. تیرے پاس کھجوروں کی بوری پڑی ہوئی تھی نا؟ ہاں اللہ پڑی ہوئی تھی. مایا پھر تو نے ایک ایک مٹھی سب کو دی تھی؟ ہاں اللہ دی تھی. مایا ہم نے اس ایک ایک کھجور کے دانے کو وہ پہاڑ کے برابر کر کے تیرے پلڑے میں سجایا. یہ ہے اللہ رب العالمین. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا. اور حدیث کے اندر آتا ہے پیارے پیغمبر نے جب تمہارا ایک دل کی خوشی کے ساتھ اور رب کو راضی کرنے کے لیے کھجور کا ایک دانہ خرچ کرتا ہے نا تو اللہ اس کو دائیں ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے. یُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَهُ. رب اس کی تربیت کرنا شروع کرتا ہے، اس کو پڑھانا شروع کر دیتا ہے جس طرح تمہارا ایک گھوڑے کے بچے کی تربیت کرتا ہے کہ یہ بڑا ہوگا، اس کی پشت کے اوپر بیٹھ کر میں کیا کروں گا، جہاد فی سبیل اللہ کروں گا، اپنی حوائج کو پورا کروں گا. تو جس طرح وہ گھوڑے کی تربیت کرتا ہے اس طرح رب اس کھجور کے دانے کی تربیت کرتا ہے. حتی تکون مثل احد. یہاں تک کہ کھجور کا ایک دانہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. اور سب پہاڑوں سے بڑا پہاڑ اس وقت مدینے کا احد پہاڑ تھا. اور اس پہاڑ کا نبی نے نام کیوں لیا؟ آپ نے احد جبل یحبنا ونحبہ. یہ احد پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں. اور دارمی کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت ہے جنتی جب جنت میں جائیں گے سب سے پہلی نگاہ ان کی احد پہاڑ کے اوپر پڑے گی. وہ پہاڑ نبی سے پیار کرے جنتی بن جائے، بندہ نبی سے پیار کرے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے پیارے پیغمبر جناب محمد کے طریقے سلیقے کو اپناؤ. آج یہ موقع ہے کہ کسی غریب کے منہ میں ایک کھجور کا دانہ یا تم ڈال دو اس کے روزے اس کی افطاری کے لیے، آپ بہت پہاڑ کے برابر ثواب دیں. اگر آپ کے گھر میں 10-15 کھانے افطاری کے ٹائم پکتے ہیں تو دیکھو دائیں بائیں آگے پیچھے ہمارے غریبوں کے گھروں میں بھی کیا افطاری اس طرح کی وہ تیار ہوئی ہے یا نہیں. اور کم از کم ان کے گھروں میں کھجوریں بھیجو، 10 کھجوریں روزانہ بھیجو گے 10 اور پہاڑ کے برابر وہاں ثواب بھی پہنچ جائے. تو یہ ہے اللہ رب العالمین کا قول ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ. رب ایک ذرہ برابر میں ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً. اگر اچھائی ہوگی یضاعفها. اللہ اس کو زیادہ کر دے گا. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا. اور اپنی طرف سے اللہ بہت بڑا اجر دے گا. وہ جس اجر کو عظیم عظیم کہتا ہے، رب عظیم ہے نا، وہ کہتا ہے عظیم اجر دوں گا، وہ کتنا بڑا اجر ہے.
تو اللہ سے دعا کیے گا اللہ رب العالمین اس ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے اندر جو کرنے والے کام ہیں اللہ وہ ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو تقاضے ہیں کتاب و سنت کے اللہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔